لیکن آپ مومنین کے القائم قدر کرتا ہے اور اس کا صلہ امام ہی دیں گے اور پنجتن باقی دے سکتے پروگرام کے حوالے سے اور ہر روز کی مجلس کے حوالے سے، کیونکہ ہم ایک ایسے وطن میں بیٹھے ہیں جہاں کے قانون و قاعدے کا احترام کرنا ہم پر فرض ہوتا ہے۔ القائم کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے جب بھی کسی مومن کو یا کسی ساتھی کو یا ماتمی حضرات کو یہ کہا جاتا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے یا آپ اس چیز سے رک جائیں، تو قطعاً وہ کسی کی دل کی بات نہیں ہوتی، یہ وقت کی پابندی کی بات ہوتی ہے۔ ورنہ ہمارا تو یہی کوشش ہوتی ہے ہماری کہ ماتمی حضرات کو زیادہ سے زیادہ وقت دیا جائے۔ علامہ صاحب ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ ہم میں ہے، اور جہاں یہ 2 گھنٹے پڑھتے ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ 4 یا 5 گھنٹے پڑھے، ٹھیک ہے، لیکن وقت کی ایسی پابندی ہے جسے ہر ساتھی کو اور ہر مومنین کو کرنی چاہیے۔ باہر گلی کے حوالے سے، کیونکہ اس جگہ کی پرمیشن کے لیے، جلوس کی پرمیشن کے لیے ہم لوگوں نے آپ کی دعاؤں سے اور پنجتن پاک کی کرم سے بڑی تکلیفوں سے گزرے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز کا پلیز سب لوگ جو ہے احساس کریں۔ پروگرام کے حوالے سے سب سے پہلے شب عاشور کے حوالے سے کہوں گا کہ شب بیداری ہوگی، اعمال عاشور ہوں گے۔ پروگرام اور اشتہار کے حوالے سے کچھ تبدیلی ہوئی ہے کیونکہ 25 تاریخ کو یہاں الیکشن ہے، اس وجہ سے صبح 9 بجے یہاں ماتم ہوگی اور ماتم کے فوراً بعد 9:30 سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں سب لوگ شب بیداری میں بھی ہوں گے، لیکن سب لوگوں سے التماس ہے کہ آپ وقت کی پابندی کریں گے اور 9 بجے سے پہلے امام بارگاہ میں تشریف لائیں گے تاکہ ہم 9:30 بجے یہاں سے جلوس کو نکال سکیں۔ جلوس اپنے رستوں سے ہوتا ہوا پلاسا آرک دی تریومف میں پہنچے گا اور وہاں ماتم ہوگی، ماتم کے فوراً بعد اعمال ہوں گے، اعمال کے بعد نماز ہوگی، نماز کے بعد خطیب آل محمد سید جاوید حیدر عابدی صاحب مجلس کا آغاز ہوگا، قومی صاحب اور خطیب صاحب خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد دوبارہ ماتم ہوگی، تابوت برآمد کروایا جائے گا اور اس کے بعد لنگر کی تقسیم ہوگی۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر پچھلے 2-3 سالوں سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نماز کے وقت یا مجلس کے وقت کچھ لوگ ہمارے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان سب سے یہ التماس ہے کہ پلیز مجلس کے اندر بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کا وضو نہیں ہے یا کوئی ایسی پابندی ہے تو الگ بات ہے، وضو کر کے مجلس میں آ جائیں دوبارہ۔ مجلس کے اندر سب لوگ بیٹھے ہیں تاکہ ہم لوگ ان کو یہ نمونہ پیش کر سکے کہ ہم کن کو ماننے والے ہیں۔ تو میں آپ کے اور خطیب آل محمد کے درمیان زیادہ ایک اہم بات جلوس کے حوالے سے جو لوگ فیملیاں یہاں رکھتے ہیں ان سے یہ التماس ہے کہ اس دفعہ ہم نے خواتین کے لیے بھی یہ رکھا ہے کہ خواتین بھی ہمارے جلوس کے ساتھ چلیں گی، مردوں کے جلوس کے بالکل پیچھے انتظامیہ کے معززین ان کے ساتھ ہوں گے اور ہم لوگ اپنی خواتین کو بھی وہاں لے کے جائیں گے، وہاں ان کے لیے ہمیشہ کی طرح الگ سے انتظام ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ آپ سے التماس دعا ہوں کہ غم حسین کے سوا خدا ہمیں کوئی غم نہ دے۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
حضرات مومنین کی تحفظ عزت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جمعہ عاشور ماتمی جلوس مورخہ 5 نومبر بروز اتوار ٹھیک 9:30 بجے امام بارگاہ القائم کو برآمد ہوتا۔ 5 نومبر بروز اتوار ٹھیک 9:30 بجے۔ صلوات سارے مل کر پڑھو۔ انسان کے دل کا وزن کیا تھا حسین نے، انسان کے دل کا وزن کیا تھا حسین نے، میزان موت میں علی اصغر کو ڈال کے، میزان موت میں علی اصغر کو ڈال کے، اور پیشانی نیاز جھکا دی حسین نے محسن، پیشانی نیاز جھکا دی حسین نے محسن، نسل یزید کو دوزخ میں ڈال کے۔ انسان کے دل کا وزن کیا تھا حسین نے، میزان موت میں علی اصغر کو ڈھال کے، پیشانی نیاز جھکا دی حسین نے محسن، نسل یزید کو دوزخ میں ڈال کے۔ ان جناب کے سامنے خطیب آل محمد قبلہ علامہ سید جاوید حیدر۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، نعرہ حیدری، یا حیدری، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمت الرحمن کسر الاسنام والاسان السابق باللسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع القزنفر قاسم التوبہ والسقر ابی شبیر مشبر حامل الباب الخیبر والساقی حوزن الکوثر الذي سمته امه حیدر والآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین. صلوات بھیجیں محمد. عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیجیں. اس مقدس و محترم و مبارک القیم سینٹر بارسلونا میں القیم ایسوسیشن کے زیر تمام جس عشرہ محرم کا انعقاد کیا گیا ہے، اس تسلسل کی یہ 7 محرم الحرام کی 8ویں مجلس آپ حضرات کی زندہ جاوید اور پر عقیدہ اور بیدار سماعتوں کی نظر ہو رہی ہے. جس خوبصورت جذبوں اور ولولوں کے ساتھ آپ ولایتی جام نوش فرما رہے ہیں، اس کے ساتھ یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اور اس فرش عزا کی محافظہ جناب فاطمہ زہرا تمام مومنین کی ایک ایک تمناؤں کو، ایک ایک آرزوؤں کو، ایک ایک دعا کو باب قبولیت تک پہنچائے. حاضرین مجلس کے دامے درہمے سخنے جس طرح سے شرکت کر رہے ہیں، جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ جن کی دولت اسلام پہ صرف ہوئی، انہی کے صدقے میں تمام حاضرین کی روزی کے دروازے کشادہ فرمائے. خصوصاً ہمیں مجلسوں میں بہت سے میرے بھائی نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. باقر شاہ صاحب ہیں، جناب اقبال گجر صاحب ہیں، اور جناب طاہر صاحب ہیں جو ہمارے میزبان ہیں، مسلسل مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. آج کی اس خصوصی شب میں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا، ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ سادات کربلا کے صدقے میں ان کی ایک ایک دعا باب استجابت تک پہنچے. عزیزان محترم، موضوع گفتگو بہت ہی تیزی سے گزرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو ماتم بھی کرنا ہے، زیارت بھی برآمد کرنی ہے، اور مجھے اپنے موضوع کو اتنی تیز رفتاری سے گزرنا ہے جیسے مومنین پل صراط سے گزریں گے. اس لیے سرکار بغیر طولانی تمہید کے، بغیر کل کے گفتگو رفض کے بلا فصل ہو رہا ہوں. اگر آپ ساتھ دیں تو میں تو 3 گھنٹے کی تقریر 30 منٹ میں بھی کر سکتا ہوں، شرط آپ کی ہے. عزیزان محترم، موضوع میرا جو ہے آپ کے سامنے وہ کتاب حق اور امام حق ہے. ہم نے کتاب حق کا عنوان امام حق کے ساتھ اس لیے بھی قرار دیا ہے کہ جب ہمیں لفظوں کی کمی مل ہوتی ہے امام حق کی فضیلت بیان کرنے کے لیے تو ہم قرآن کی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ ہم خاطی ہیں. امام حق کی بات یہ ہے کہ جو امام حق ہوتا ہے، جو ایک حق کا امام کہتا ہے، وہی دوسرا، وہی تیسرا، وہی چوتھا، وہی 5واں، وہی 11واں، وہی 12واں، وہی حاضر، وہی غائب، سب کے قول ایک ہوتے ہیں.
کیونکہ اللہ کے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، اور لوگ جو بنا لیتے ہیں نا امام، ان میں الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ نماز پڑھانے والے اور بھی امام لوگوں نے بنائے، 4 امام بنائے ہیں، چاروں کے نماز پڑھنے کا انداز الگ ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیریں جو ہیں، قرآن ایک ہے اللہ کا بسم اللہ بے سے لے کر والناس کے سین تک، مگر تفسیریں 14 صدیوں سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب قرآن ایک ہے تو ایک ہی تفسیر ہونی چاہیے۔ کہا نہیں، کیونکہ تفسیر لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، ترجمے لوگوں کے ہیں، تو اس میں فرق ہوتا رہتا ہے۔ جو لوگوں کی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے اجماع کی، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ کی بنائے ہوئے قانون میں کبھی فرق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے 4 امام ہیں، چاروں کے الگ الگ مصلح ہیں۔ خدا کے بنائے ہوئے 12 امام ہیں، 12 کا ایک ہم آیتوں کے مطابق چلتے ہیں، ہم قرآن کی آیتوں کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں پابند بنا دیا ہے، شریعت کے ہم پابند ہیں، اس لیے ہم جب پیش نماز بھی رکھتے ہیں نا، پیش امام بھی رکھتے ہیں، تو اس کو بھی بغیر شرط کے مسجد میں نہیں رکھتے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ پلیٹ فارم پر قلی نے اپنے گلے کا گمچھا اتارا اور اس کو مصلی بنا کر نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے نہیں ہو جاتے۔ ہمارے لیے پیش نماز کی بھی شرطیں ہیں۔ مولانا تشریف فرما ہے، جو 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے نا صبح کی، اس کی بھی شرطیں ہیں۔ جب تک اس شرط پہ پورا نہ اترے ہم اس کی پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ وہ عالم ہو، وہ عادل ہو، کہاں بیٹھے ہیں؟ نماز پڑھانے والا جو پیش امام ہے اس کے لیے شرط ہے وہ عالم ہو، عادل ہو، اور پھر تیسری شرط تو قیامت کی ہے، وہ مرد ہو۔ تشریف فرمائے قبلہ، وہ مرد ہونا چاہیے۔ آج سے 5 سال پہلے آپ نے بھی ٹیلی ویژن پہ اخباروں میں پڑھا ہوگا، ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا، ریڈیو میں سنا ہوگا کہ امریکہ میں نیو یارک میں احتجاج ہوا، اور اس میں یہ ہوا کہ صاحب کاندھے سے کاندھا ملا کر جب اس زمانے میں مرد عورت کے چل رہی ہے تو پھر عورت کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ بہت سے لوگ اس عورت کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھا چکے تھے، مگر جب علی حیدر کرار کے آستانے پہ جھکنے والوں سے سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، ہم 14 صدیوں سے لے کے آج تک کسی عورت کی قیادت میں جانا ہی نہیں چاہتے۔ سارے امریکہ میں بحثیں ہو رہی تھی مسجد میں کہ صاحب جب دفتر سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر سڑکوں تک جب آج عورت کاندھے سے کاندھا ملا کے چل رہی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار کیوں نہیں ہو سکتے؟ بہت سے مصلی بچھا چکے تھے، مگر ہم نے 14 صدیوں پہلے ہی کسی عورت کی قیادت کا انکار کر کے ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اور اس لیے بھی عزیزان محترم،
کہ عورت نسل کی کفالت کے لیے آئی ہے، میدان کی قیادت کے لیے نہیں۔ عورت نسلوں کی کفالت کے لیے اور حفاظت کے لیے آئی ہے، میدانوں کی قیادت کے لیے نہیں۔ اسلام نے قانون بنائے ہیں عورت کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، مگر عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ جہاد عورت پر حرام ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، عورت کو میدان میں جانے سے روکا ہے اور مرد کو میدان سے بھاگنے سے روکا ہے۔ مجلس چاہیں تو آدھا گھنٹے میں 30 منٹ میں بھی ختم کی جا سکتی ہے۔ پوری تقریروں کا ایک جملہ میں دے رہا ہوں آپ کو اپنے کلیجے کا لہو نکال کر کہ ہمارے یہاں پیش نماز کی بھی، نماز پڑھانے والے کی بھی جو 2 رکعت نماز پڑھاتا ہے اس کی بھی شرط ہے کہ بغیر شرطوں کے اس کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ وہ عالم ہو، عاقل ہو، عقل والا ہو، دیوانہ نہیں ہو، عادل ہو، عدل والا ہو، مرد ہو، مرد ہو، مرد۔ پتہ چلا 2 رکعت کا امام بھی وہ ہوگا جو مرد ہو، جو مرد ہو۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ اب پتہ چلا نبی نے کس لیے کہا تھا کہ کر اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ نہیں اتنی خاموشی میں تھوڑی بڑھ کے گزر رہا ہے، یعنی کر اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کیونکہ امام کے لیے شرط یہ ہے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو مرد ہو۔ 39 دن تک وہ علم تو لے کے گئے مگر نبی نے کہا کل علم اسے ملے گا جو مرد ہوگا۔ یہ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ انہیں خلافت تو مل سکتی ہے، امامت نہیں مل سکتی۔ صحیح مخرج کے ساتھ عربی ادا کرے مرد، اور ایک تو قیامت کی شرط ہے کہ پیش امام وہ ہوگا جو حلال زادہ ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں قربان کروں آپ کی سماعت پر کہ حلال زادہ ہونا چاہیے۔ شرط ہے کہ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو 2 رکعت نماز، شرط ہے کہ وہ حلال زادہ ہو۔ القائم سینٹر میں کسی مولانا کو رکھنا ہے نماز پڑھانے کے لیے، یا رمضان میں 30 دن کے لیے کسی پیش نماز کو بلانا ہے، یہاں سے لندن سے یا پاکستان سے ہندوستان سے بلائے، اور آپ پوری توضیح لے کر بیٹھ جائیں تحفۃ العوام لے کر کہ اس کی یہ شرط ہے۔ عالم ہو فون کر کے پوچھ لیں گے کہ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، عاقل ہو گفتگو سے پتہ چل جائے گا، عادل ہو فون کر کے پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب اسی کے جس کو نماز پڑھانے کے لیے پیش امام بنا رہے ہو اس سے اگر پوچھو گے کہ ہم تمہیں نماز پڑھانے کے لیے تو بلا رہے ہیں مگر حلال زادے بھی ہو یا نہیں، حلال زادے ہو یا نہیں، وہ بیچارہ مولانا آتے ہوئے بھی نہیں آئے گا کہ بڑے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، فون کر کے پوچھ رہے ہیں، کبھی سیکریٹری، کبھی اسٹیٹ سیکریٹری، کبھی خزانچی کہ بھائی آپ حلال زادے ہیں یا نہیں، آتا ہوا بھی نہیں آئے گا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہر ایک سے منہ در منہ نہیں پوچھ سکتے کہ تم حلال زادے ہو یا نہیں ہو، اس لیے غدیر خم کے منبر پر من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا کہنے سے پہلے رسالت ماغ نے جبین علی چوم کر 1,20,000 اصحاب کے مجمع میں آواز دی تھی کہ یا علی لا یحبک الا طاہر البلاد،
سے ہیں جو حق کا امام ہو، امام حق ہو. شاید اسی لیے قرآن مجید میں سورت نحل میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربک الی النحل ان اتخذ من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس. کیا آیت ہے؟ آیت ہے، روایت نہیں. ربک الی النحل، اللہ نے وحی کی شہد کی مکھی پر. کیا نحل کی، کیا شہد کی مکھی پر وحی کی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتن، کہ اپنے گھروں کو بنائیں جبال پہاڑوں پر اور بلند چھتوں پر، درختوں کی شاخوں پر. اللہ نے وحی کی ہے شہد کی مکھی پہ کہ یہاں گھر بناؤ، یہاں بناؤ، یہاں بناؤ. آج بھی ان کے گھر بنے ہوئے یا تو چھتوں پہ ملتے ہیں یا درختوں کی شاخوں پہ ملتے ہیں یا پہاڑوں کی کہیں چھپ کے اپنا گھر بناتی ہے. من الشجر مما یعرشون، بلند عرشوں پر، بلندیوں پر. اور پھر وہی کا دوسرا ٹکڑا ثم کلی من کل الثمرات، پھر وہی کی کہ کھاؤ جس پھل میں سے چاہے، اس کے کلیجے کو چیر کے اپنا رزق حقیقی نکال لو. مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، لیکن اب اپنے رب کے بنائے ہوئے سیدھے راستے پہ چلنا، صراط مستقیم پہ چلنا، دائیں بائیں مت دیکھنا. جب اللہ ایک چھوٹی سی لاغر و ناتواں مکھی کو بھی دائیں بائیں دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو اشرف مخلوقات کو، جو پوری کائنات کا اشرف انسان ہے، اسے اپنی عبادت میں دائیں بائیں کیسے پسند کرے گا؟ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اپنے اللہ کے بنائے ہوئے سیدھے راستے پہ چلنا. اب آپ یہاں رہتے ہیں، آج ہمارے بھائی کہہ رہے تھے یہاں نہ مکھی ہے نہ مچھر ہے. چلو یہاں نہیں ہے مگر پاکستان میں تو ہے نا، ہندوستان میں تو ہے نا. اور مچھر مکھی دو طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں. ایک وہ مکھی جوڑی تو اس غلاظت سے اس غلاظت پر، اس نجاست سے اس نجاست پر، اس قباست سے اس قباست پر. ایک یہ مکھی اور ایک دوسری مکھی جس پر وحی نازل ہوئی، وہ اڑتی ہے تو ایک درخت سے دوسرے درخت پر، ایک کلی سے دوسرے بوٹے پر، ایک پھول سے دوسرے پھول پر، ایک پنکھڑی سے دوسرے پنکھڑی پر. بھئی میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مکھی یہ بھی ہے مکھی وہ بھی ہے. اب اللہ جانے میں جملوں کا انتخاب میں کہاں تک عدل کا خیال رکھتا ہوں گا. مکھی یہ بھی ہے